بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان سعید اختر بلوچ۔ ناظرین، آج ہم نے آپ کو انتہائی اہم نیوزیں دینی ہیں۔ گزشتہ روز لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب کے اندر پنجاب اسمبلی کا الیکشن 90 دن کے اندر کرانے کا حکم صادر کر دیا ہے۔ دوسری جانب آئی ایم ایف سے معاہدہ طے پا گیا ہے اور اسحاق ڈار نے ایک جھٹکا بھی دیا ہے قوم کو کہ اب مزید ٹیکس لگائے جائیں گے۔ ناظرین، ملک میں مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے حالیہ فیصلے کی جانب۔ ناظرین، تحریک انصاف نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اپنی اسمبلیوں کو تحلیل کر دیا اور یہ آئین میں واضح طور پر لکھا جا چکا ہے کہ جب کوئی اسمبلی تحلیل ہوگی تو 90 دن کے اندر اندر اس کا الیکشن کرایا جائے گا۔ لیکن وفاقی حکومت لے تو لال سے کام لے رہی تھی اور وفاقی حکومت کے گورنر الیکشن کی ڈیٹ دینے میں ٹال مٹول کر رہے تھے، جس کے خلاف تحریک انصاف نے پنجاب اسمبلی کے الیکشن کرانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے آئین و قانون کے مطابق 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کا گزشتہ روز باقاعدہ حکم دے دیا ہے کہ صوبہ پنجاب میں 90 دن کے اندر اندر الیکشن کرائے جائیں اور الیکشن کی فوری طور پر تاریخ دی جائے۔ اور اسی قسم کا فیصلہ پشاور ہائی کورٹ سے بھی آنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، کیونکہ آئین 90 دن سے 1 گھنٹہ بھی آگے جانے کی یا الیکشن کو ڈیلے کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اب 2 صوبوں میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ وفاقی حکومت الیکشن سے کیوں کترا رہی ہے؟ تو اس کا واضح مقصد یہ ہے کہ ملک میں جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے، آئے روز مہنگائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو لوگ موجودہ حکومت سے یا جو حکمران اتحاد ہے، ان جماعتوں سے عوام انتہائی نالاں ہو چکی ہے اور اب پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں اور ان کی اتحادی جماعتیں اس خوف میں مبتلا ہیں کہ موجودہ حالات میں جب کہ مہنگائی اتنا زیادہ اوپر چلی گئی ہے تو عوام انہیں شاید ووٹ نہ دے۔ بہرحال آئین کو لکھا کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ آئین میں لکھا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرایا جائے۔ اب حکم بھی جاری کر دیا ہے کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جائے۔ تو اب پنجاب میں ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے اور خیبر پختونخوا میں بھی یہی حکم پشاور ہائی کورٹ سے آنے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن ہونے جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کی جو خالی ہونے والی نشستیں تھیں قومی اسمبلی کی، وہاں پہ بھی کچھ نشستوں پر 19 مارچ کو الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ تو اب مختلف جماعتوں نے جن کے امیدوار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، انہوں نے اپنی تیاری شروع کر دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، ملک میں مہنگائی کا پارہ مزید بڑھتا جا رہا ہے، اس میں کمی کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا معاہدہ ہو گیا ہے اور یہ اچھی خبر ہے، اچھی بات ہے کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ طے پا گیا اور اب وہ قرض جاری کرے گا، جس سے پاکستان کی کچھ مشکلات میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ ناظرین، لیکن یہ آئی ایم ایف سے معاہدہ تو اچھی بات ہے، یہ طے بھی پا گیا ہے، لیکن دوسری جانب
وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے یہ خوشخبری بھی سنا دی ہے کہ اب مزید ٹیکسز لگائے جائیں گے، اور جب ٹیکس لگائے جائیں گے، ٹیکس بڑھیں گے تو مہنگائی بھی بڑھے گی۔ یہ لمحہ فکریہ ہے حکمرانوں کے لیے، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ یہ اتنی مہنگائی کو مزید بڑھاتے جا رہے ہیں، اور اب اگر مزید ٹیکسز لگتے ہیں تو آپ سوچیں کہ مہنگائی کا پارہ کہاں پہ چڑھ جائے گا۔ اور کل گزشتہ روز وفاقی حکومت نے ادویات کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا، مزید اضافہ، پہلے اضافہ کیا گیا تھا، اتنی مہنگی ادویات ہیں، اب مزید اضافہ کر دیا گیا۔ تو اب اس صورتحال میں غریب عوام جو کہ پہلے سے کمر توڑ مہنگائی کی چکی میں پسی ہوئی ہے، وہ مزید مشکلات کی دلدل میں پھنستی جا رہی ہے۔ تو اب حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ ایسی پالیسیاں مرتب کریں، ایسی پالیسیاں دیں جن سے پاکستان میں خوشحالی آنے کے ساتھ ساتھ عوام کی مشکلات بھی کم ہوں۔ لیکن آئی ایم ایف سے معاہدہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز سب سے ضروری ہے جو ملک کو ملک کے معاشی حالات بہتر کر سکتی ہے اور مہنگائی کو کم کر سکتی ہے، وہ ہے حکمرانوں کی کرپشن، سیاستدانوں کی کرپشن۔ ملک میں جتنی کرپشن ہو رہی ہے، اس کرپشن کو روکنا ہوگا۔ اگر یہ کرپشن نہیں رکتی تو پھر جتنے بھی معاہدے ہو جائیں کوئی بہتری نہیں آنے والی ملک میں۔ کرپشن کا روکنا ملک کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ کرپٹ عناصر چاہے وہ اپوزیشن میں ہے یا حکمران اتحاد میں، جو بھی کرپشن کر رہے ہیں ان کے خلاف بلا امتیاز اور بلا خوف میرٹ پر کارروائیوں کی ضرورت ہے۔ کرپشن کو روکا جائے گا تو غریب عوام مسائل کی دلدل سے نکلیں گے اور ہمارے پیارے ملک میں بھی ایک خوشحالی آئے گی۔ اگر کرپشن نہیں رکتی اور آپ آئی ایم ایف سے قرض بھی لیتے جا رہے ہیں تو اس کا میرے خیال میں کوئی بہتری آتی نظر نہیں آ رہی۔ اب گزشتہ روز جو ادویات میں کی قیمتوں میں مزید اضافہ کیا گیا ہے، پہلے اتنی ادویات مہنگی تھی، آپ بتائیں کہ عوام کہاں جائیں گے؟ حکمران اتحاد میں شامل جماعتیں اپنے کیسز تو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن کیا انہوں نے عوام کی محرومیوں کو بھی سمجھا ہے؟ عوام کی محرومیاں، بلکہ لگتا یوں ہے کہ یہ عیب بھی اسی لیے ہیں کہ یہاں پر جو ہے اپنے مقدمات کو ختم کرایا جائے۔ لیکن یہ ایک چیز ناظرین میں بتا رہا ہوں، یہ مقدمات تو ختم کر رہے ہیں لیکن اپنی جماعتوں کا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ اب عوام ان کو معاف کرنے والی بھی نہیں ہے۔ اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے بھی کوئی جو عوام پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، جو مہنگائی کی جا رہی ہے، قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں، اس کے خلاف تحریک انصاف نے بھی کوئی آواز بلند نہیں کی ہے۔ وہ بھی اتنے تک محدود ہے کہ الیکشن کریں تاکہ ان کو اقتدار ملے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی سیاسی پولیٹیکل جماعتیں ہیں وہ صرف اور صرف اپنا اقتدار اور اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہی ہیں، عوام کی لڑائی کوئی نہیں لڑ رہا ہے۔ تو میں حکمرانوں کو یہ کہتا ہوں کہ خدا را ملک پر، عوام پر رحم کریں، کہیں ایسے نہ ہو کہ یہ مہنگائی کی چکی میں پسی عوام اپنے آپ باہر نکالا، جن کو کنٹرول کرنا بھی آپ کے بس سے باہر ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ حالات کی سنگینی ہو، آپ وہ پالیسیاں اپنائیں جو ملک و قوم کے لیے بہتری لائیں، بہتر ہوں۔ اپنی ذات کو پیچھے رکھیں، پاکستان کو اور عوام کو آگے رکھیں، پھر دیکھیں کہ ملک کے حالات اور عوام کے حالات بدلتے ہیں یا نہیں بدلتے۔ آگے آنے والے دن مہنگائی کے حوالے سے اور سنگین ہوتے نظر دکھائی دے رہے ہیں، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ حکمران اتحاد سمیت تمام پولیٹیکل سیاسی جماعتوں کو، چاہے وہ باہر ہیں یا حکومت میں، ان کو چاہیے کہ وہ ملک کے لیے، عوام کے لیے کوئی اچھے فیصلے کریں تاکہ ملک میں بہتری آئے۔
تو یہ چیزیں انتہائی افسردہ کرتی ہیں انسان کو کہ یہ ہمارے ملک میں حکمران کر کیا رہے ہیں، ان کی سوچ کیا ہے، یہ چاہتے کیا ہیں۔ تو ان کو اپنی سوچ اور ویژن بدلنا ہوگا، اپنے مفادات کی بجائے عوام کو ریلیف دینا ہوگا، ورنہ یہ پولیٹیکل جماعتیں عوام میں جانے کے قابل بھی نہیں رہیں گی۔ بہرحال دیکھتے ہیں، اب الیکشن 2 صوبوں میں ہونے جا رہا ہے اور ضمنی الیکشن بھی ہو رہا ہے کہ عوام کا کیا موڈ ہے، عوام کون سی پارٹی پہ اعتماد کرتی ہے، کس کو لاتی ہے۔ تو یہ گزارشات تھی جو آپ کے علم میں لانا ناظرین بہت اہم تھا، کیونکہ ملکی حالات سے باخبر رہنا ہر پاکستانی شہری کا اولین حق ہے۔ اس کو پتہ ہو کہ میرے ملک میں کیا ہو رہا ہے، میرے حکمران کیا کر رہے ہیں، میرے سیاستدان کیا کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ چیزیں آپ کے سامنے لاتے رہیں گے، سیاستدانوں کو، حکمرانوں کو جو بھی غلط پالیسیاں اپنائے گا ان کو بے نقاب ہم کرتے رہیں گے۔ خدا حافظ ناظرین۔